جی تو السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت، اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کریں اس کا ڈرامہ سیریل عشق کے مرشد، ایپیسوڈ نمبر ہے 20۔ آج ہم 20 ایپیسوڈ نمبر کے پرومو پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ مہرین جا کے شمیر سکندر کے باپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا بیٹا کہیں باہر نہیں گیا ہوا، وہ ادھر ہی ایک شبرا نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے جس نے آپ کی کافی انسلٹ کی تھی۔ اس کا باپ کافی پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ ایسا کیوں کیا، اور آگے کیا ہونے والا ہے آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ایپیسوڈ میں۔ مہرین جو ہے وہ غصہ تو اسے بہت آتا ہے، لیکن وہ اپنا غصے کو بہت کنٹرول کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں بڑی گیم کھیلوں گی، وہ سیاست کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ شبرا سے دوستی کرتی ہے، اس سے دوستی بڑھاتی ہے، اس سے ملتی ہے، اس کا فون نمبر لیتی ہے اور اس کے بعد اس سے پوچھتی ہے وہ لڑکا کون تھا۔ وہ کہتی ہے اس کا نام فضل بخش ہے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ وہ شبرا کے قریب ہو، لیکن شبرا اس کے زیادہ قریب ہونا نہیں چاہتی کیونکہ شبرا کو ویسے بھی امیر لوگ پسند نہیں ہیں۔ پھر شمیر سکندر کا جو دوست ہوتا ہے اس کی بیوی اس سے کہتی ہے یار میری ایک بات سنو، اگر شمیر سکندر کو پتہ چل گیا کہ تم اسے دھوکہ دے رہے ہو، تم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو وہ تمہارا کیا حشر کرے گا۔ اس کا دوست بھی کافی ڈر جاتا ہے اور اس کے بعد شمیر سکندر کو سب کچھ سچ سچ جا کر بتا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ادھر دیکھیں تو شمیر سکندر کا والد سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ شبرا کا والد پہلے انہی کی پارٹی میں کام کرتا تھا، اس کی جو بیگم ہے اس کا سیکرٹری رہا ہے کافی عرصہ اور اس کے بہت سارے کام کیے، بہت وفادار تھا۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ شبرا اور فضل بخش بچپن میں اکٹھا کھیلتے رہے ہیں کہ وہ بھی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، شاید اسی وجہ سے وہ اسے پسند کرتا ہے کیونکہ ان کا بچپن بہت اچھا گزرا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہے۔ اسی وجہ سے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضل بخش کو اسی وجہ سے شبرا زیادہ پسند ہو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مہرین اپنے پاپا کو بتاتی ہے کہ بابا آپ تو صرف جھوٹے وعدے کر رہے تھے کہ آپ میری شمیر سکندر سے شادی کرواؤ گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے اور وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اس کا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے وہ اپنے پیر سائی سے ملتا ہے اور پیر سائی سے ملنے کے بعد کوشش کرتا ہوں اسے کہتا ہوں پیر سائی سے مجھے بھی ملوائے اور ہم اس کو اس کے پیر سائی کو منا کر تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی۔ وہ اسے کہتی ہے بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا شمیر سکندر مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مہرین کہتی ہے بابا میں نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دن ایک لڑکی نے اس کے باپ کی انسلٹ کی تھی، یہ لڑکی وہی ہے، اس کا نام شبرا ہے اور وہ شبرا سے محبت کرتا ہے۔ اس کا باپ کافی حیران ہوتا ہے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے، اگر وہ ایک غریب کے گھر سے لڑکی ہے۔ کہتا ہے بیٹا تم فکر نہیں کرو، میں اس کا سارا گھر اجاڑ دوں گا، میں سب سے پہلے اس لڑکی کو ماروں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ آلریڈی امیر لوگ ہیں، گینگسٹر ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ وہ سے اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں شبرا پہ کافی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شبرا پہ اٹیک ہوگا، اس کے والد پہ اٹیک ہوگا۔ اس کی بیٹی اس سے کہتی ہے مہرین کہتی ہے بابا آپ کچھ نہیں کرو گے، یہ میٹر میں ہینڈل، بابا پیچھے ہو جائے میں جانوں اور شمیر سکندر جانے، مجھے پتا ہے اب اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، مجھے اس سے محبت ہے اور میں اسے اس طریقے سے نہیں چھین سکتی۔ اور وہ اسے کہتی جب محبت آیا، جب محبت کا پتہ سب کو لگ جائے نا تو پھر وہ محبت کی محبت نہیں رہتی، اور وہ پھر اس کے باپ کو جا کر بتا دیتی کہ وہ شمیر سکندر ہے۔ وہ اصل میں پتہ کیا کرتی، وہ شمیر سکندر کا ایک پوسٹر چھپواتی ہے، پوسٹر چھپوانے کے بعد اس کے والد کے آفس میں بھیج دیتی ہے، اور جیسے اس کا والد وہاں سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا، یہ واقعی شمیر سکندر ہے، وہ اسے سرچ کرتا ہے اور اس کی نیٹ پہ بھی کافی ساری پکچرز ڈال دیتی ہے، وہ انٹرنیٹ پہ اس کا سوشل اکاؤنٹ بناتی ہے، وہ اس کی کافی ساری پکچر اسے ڈال دیتی ہے، اور اس کا باپ کافی سرچ کرنے کے بعد اس شبرا کے والد کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی شمیر سکندر ہے۔ کو بہت غصہ آتا ہے، وہ جیسے گھر آتا ہے اور آگے سے شبرا ملتی ہے اسے، شبرا اس کی طرف دیکھتی ہے، اسے کہتی ہے بابا کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو۔ اس کا باپ اس سے کہتا ہے بیٹا فضل بخش کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے بابا وہ تو اپنے کمرے میں، وہ ڈائریکٹ اس کے کمرے میں جاتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کے دھکے دے کے اپنے گھر سے نکالتا اور کہتا دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، کیا تم بھی اس بے ایمان باپ کے بیٹے ہو، اور مجھے ان لوگوں سے بہت نفرت ہے۔ اور فضل بخش سے کہتا ہے انکل میری بات سنیں، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن اس کا باپ اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ شبرا اپنے باپ سے کہتی ہے بابا ہوا کیا، بتائے تو صحیح، اور اس کا باپ اسے وہ پوسٹر دکھاتا ہے اور وہ اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دکھاتا ہے۔ شبرا اتنا حیران پریشان ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اندر بعد میں سکینہ وہ دونوں بس میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوتی ہے، وہ سکینہ سے کہتی ہے یار یہ شمیر سکندر تھا، سکینہ سے کہتی مجھے تو کافی دیر سے پتا یہ شمیر سکندر تھا، اور وہ اسی بات پہ سکینہ لڑنا شروع کر دیتی ہے، اور اسے کہتی کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم مجھے بتا سکو یار، تم میری بہن ہو یا میری دشمن ہو، تجھے پتا تھا اب تو پھر تم نے مجھے بتایا۔ اس سے کہتی ہے بہن وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور آپ سے محبت کے چکر میں ہمارے گھر میں اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارے گھر میں ایک نوکر کی طرح صرف آپ کے لیے رہ رہا تھا، وہ آپ سے اتنی محبت کرتا اور اس نے مجھ سے پرومس لیا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو شبرا کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا لیتا اور تم اسے نہیں بتاؤ گی۔ اور اسے کہتا ہے تمہیں پتا ہے مما کے علاج کے لیے بھی سارے پیسے اسی نے دیے تھے اور ہمیں اتنی مشکل سے کس نے نکالا۔ شبرا کہتی ہے وہ جیسا مرضی تھا لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، تو اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں واقعی اس سے پیار کرنے لگ گئی تھی، مجھے اچھا لگا تھا، اور جیسے ہی اس نے دھوکہ دیا آج مجھے اس کی حقیقت پتہ چلی اور مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کافی بحث ہو گئی اور ہم اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہی دیکھنے والے کہ وہ کافی ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہو سکتا ہے اور بورنگ بھی ہو سکتا ہے،
دیکھتے ہیں ہم اگلے ایپیسوڈ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور تب تک دیجیے مجھے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔